کیا پاکستان پر ایک اور جنگ مسلط کی جا رہی تھی جسے ٹرمپ نے رکوایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں صاحب، یہ ٹرمپ نے جو جنگ پاک انڈیا جنگ رکوانے کے جو بیانات ہیں نا جی، اس کی تعداد 59 ہو گئی. اچھا، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں ابھی تک اس نے 59 بیان دی کہ انڈیا ابھی مودی خاص کر کے ابھی تک یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. صحیح. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے وہ تو پہلی جنگ بھی نہیں مان رہے، وہ تو کہتے ہیں جی کہ پاکستان نے جو ہے وہ ہم سے درخواست کی تھی تو پھر ہم نے جنگ. سر مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ نہ کہہ دے کہ جنگ ہوئی نہیں ہے، پھر کیا کہیں گے آپ؟ وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. اچھا، پہلی بات تو ہے. دوسری بات ہے جو کانگریس کی رپورٹ ہے اس میں بے شک پاکستان نے اپنی جو ہے نا طاقت کا اور خاص کر کے دفاعی طاقت کا لوہا منوایا ہے. جی. اور جہاں تک چائنیز ہتھیاروں کے استعمال کا تعلق ہے وہ ظاہر ہے کچھ کو پروڈکشن ہے، بگیڑ صاحب سمجھتے ہیں بہتر اس کو، تو وہ تو ہم نے استعمال کی تھے. جی. لیکن یہ ہے کہ ان کو جو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے انڈیا کو، اس کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کیا ہے. انہوں نے ہمیں انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا. اور اس میں ہمارے جو ہے نا آپریشنل ریڈینس کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. ہم نے جس طریقے سے جواب دیے ہیں 4 روز میں جو کچھ ہم نے کیا ہے اس میں ہمارا بھی ٹریننگ اور آپریشنل ریڈینس بالکل اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. جہاں تک جنگ دوسری جنگ جو کہتے ہیں کہ میں نے روکنے کی کوشش کی، ایکسپیکٹڈ ایک وار جو ہونے والی تھی، ایک نہیں 2 دفعہ. ایک تو کہ جس وقت اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ تھی، انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق اس وقت بھی اس نے کوشش کی تھی کہ میں کسی نہ کسی سے پاکستان کو انگیج رکھوں، لیکن وہ بھی وہاں سے شٹ اپ کال آئی تھی کہ آپ کمپریہنسو ڈائلاگ پہ جائیں اور اس چکر میں نہ آئیں. ٹھیک. اچھا، دوسری بات یہ کہ اب یہ جو اس نے ایکسرسائز شروع کی تو اس وقت اس کا مکمل ارادہ تھا اور اس نے دھمکی بھی دی تھی، سندور 2 کا نام دیا تھا اس کو. ٹھیک. آپ کو پتا ہے کہ اس دوران ان کے ساتھ ایک معاہدہ جو 10 سال کے لیے رینیو ہوتا ہے امریکہ اور انڈیا کے درمیان، وہ معاہدہ رینیو ہو رہا تھا. اس وقت اس کو ٹرمپ نے بتایا کہ آپ نے یہ کچھ نہیں کرنا ہے، مشروط رکھا تھا اس کے ساتھ. وہ بالکل صحیح فرماتا ہے ٹرمپ صاحب، جو کچھ کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہتے ہیں، اس کے تو ارادے تھے، لیکن اب میرے خیال میں اس قسم کی کوئی وہ حرکت نہیں کرے گا. اور یہی وجہ ہے کہ اس نے پراکسی کا سہارا لیا ہے. ٹھیک ہے جی. فاروق حمید صاحب، یہ بتائیے گا یہ اس جنگ سے جو پاک بھارت ایک مارکا ہوا تھا اس میں 3 چیزیں بڑی اہم جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. ایک تو اس میں پاکستان کی استعداد کار جو ہے، پاکستان کی صلاحیت جو ہے وہ نکھر کر سامنے آئی. اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو ناکوں چنے چبائے، فلوج کر کے رکھ دیا، اور یہ برتری جو ہے پوری دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور بھارت جو ہے دنیا میں ایکسپوز ہوا. دوسری بات اور تیسری بات جو ہے کہ وہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اس پر بڑی تندہی کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں اور وہ اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں جی یہ جنگ میں نے رکوائی ہے. اور ایک دوسری اہم بات جو ہے کہ وہ اس جنگ کے نتیجے میں چائنا جو ہے وہ اس کی جو ہتھیاروں کی کارکردگی ہے وہ نکھر کر سامنے آئی ہے جی کہ یہ اس کے ہتھیار بڑے کارآمد ہیں اور پاکستان نے انہی ہتھیاروں کے ذریعے یہ جنگ جیتی ہے. کیا کہیں گے؟ ایک تو ٹرمپ کے اس بیان پر کہ ایک اور جنگ جو ہے یقینی جنگ تھی وہ بھارت مسلط کرنا چاہ رہا تھا پاکستان پر، وہ میں نے رکوائی ہے، اور دوسری جو کانگریس میں رپورٹ پیش ہوئی ہے اس پر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ نہیں ہونا چاہیے جو ٹرمپ باتیں کرتا ہے. جی. اس کا اپنا ایک سٹائل ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، بہت ہی وہ ریش طریقے سے بات چیت کرتا ہے، لوز بات چیت گفتگو بہت کرتا ہے. یہ ایک پریزیڈنٹ کو زیب نہیں دیتا امریکہ کے صدر کو کہ وہ ایگزامپل لے رہا ہوں کہ پاک بھارت جنگ میں وہ 60 70 80 یہ فگر بار بار بولے، کبھی فگر بھی چینج کرے،